اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف مرتين۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 186۔ اوپر کے اس میں اللہ تعالیٰ یہ رمضان کا مضمون آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اب ذرا اوپر کی طرف جاتے ہیں 185 کی آیت کی طرف۔ رمضان کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ روزے رکھو، اور روزے اللہ تعالیٰ نے میری روح کی ترقی دینے کے لیے، اللہ حکمت اور دانائی اور میری روحانی طاقت بلند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کا انتظام کیا ہے، کیونکہ انسان میں دو قوتیں ہیں، ایک روح ہے اور ایک نفس ہے۔ نفس کا تعلق جو ہے وہ انسان کے جسم سے، خواہشات سے ہے، تو اب اس کو کنٹرول میں لانا ہے اس نفس کو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ روزے، اور روزوں کی اہمیت اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں قرآن نازل کیا، اور قرآن ایک نور ہے، اور قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے اور اللہ کا واضح پیغام ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم روزے رکھو، روزے اس لیے رکھو کہ تمہارا نفس کمزور ہو اور روح طاقتور ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ مجھے طریقے بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے روزہ رکھو، سب اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ یعنی رمضان کی جیسے روزوں کی جو روح ہے اس کو مجھے سمجھنا چاہیے۔ یہ صرف کھانا پینا بند کرنے کا نہیں ہوتا، اس انسان کو اپنی ہر خواہشات کو کنٹرول میں لانا، اللہ کی مرضی کے تحت لانا، اور اپنی روح کو اس کے ذریعے سے اللہ کے قرب کا ذریعہ بنانا۔ تو اگر کوئی بیمار ہے، اللہ کہتا ہے وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا وَعَلَىٰ سَفَرٍ عِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر اللہ کہتا ہے میں زبردستی نہیں کرتا، اگر تم میں کوئی بیمار ہے یا سفر میں ہے تو وہ ان روزوں کے دنوں میں روزے نہ رکھے، اور لیکن ان دنوں کو پورا کرے دوسرے دنوں میں۔ یرید اللہ بکم العسر، اللہ تعالیٰ سختی نہیں چاہتا، آسانی چاہتا ہے، وَيُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، کسی بھی تنگی نہیں چاہتا، لیکن تمہیں یہ گنتی پوری کرنی ہوگی۔ پہلے یہ حکم تھا کہ جو کمزور ہے نہیں رکھ سکتا تو وہ فدیہ دے، اب یہاں وہ اللہ تعالیٰ نے کینسل کر دیا کہ نہیں، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ تم بیمار ہو اور ٹھیک ہو جاؤ لیکن روزے نہ رکھو، فدیہ پہ گزارا کرو، نہیں، اب فدیہ بھی دو گے جس وقت بیمار ہے، رمضان کا ہے تو فدیہ بھی دو گے، اور جب ٹھیک ہو جاؤ گے تو یہ گنتی بھی پوری کرو گے۔ کیوں پوری کرو گے؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اس کو پوری کرو، کیوں؟ یہ تو کبر اللہ علی ما ہداکم لعلکم تشکرون، اگر تم نے اللہ کی حکم کو مانا اور رمضان کے روزے پورے رکھے اس کی پوری روح کے ساتھ، تو تم نے اللہ کی بڑھائی کی، یعنی اللہ کو تم نے اپنی ذات پر فوقیت دی۔ تو پھر اس میں کہ جب تم نے اللہ کو اپنی ذات پہ فوقیت دی تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ تمہیں ہدایت کا، یعنی آپ کو نقطے سمجھ میں آنے لگے گے، اللہ کی حکمت سمجھ میں آنے لگے گی، دنیا کی حکمت سمجھ میں آنے لگے گی، اپنی زندگی کی حکمت سمجھ میں آنے لگے گی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیا نعمتیں دی ہیں، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیا طاقت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا انسان کو روحانی طاقت دی ہے۔ یہ سب چیزیں ان تمام روزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک مہینہ مقرر کیا کہ اس کے ذریعے سے اپنے نفس کو کنٹرول کرو، نفس کی جتنی خرابیاں ہیں اس کو دور کرو، روح کی جتنی بیماریاں اس کو دور کرو، رمضان کو اپنے روح کو تقویت دینے کے لیے، روح کو طاقتور کرنے کے لیے اچھے نیت سے، اتنی اچھے اس سے، اتنی محبت سے، عشق سے روزے رکھو،
جس سے تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ وہ سیدھا راستہ تمہیں سمجھ میں آنے لگے اور تم اس کے ذریعے سے اللہ کا شکر گزار، لعلکم تشکرون، اس کے ذریعے سے تم شکر ادا کرو گے۔ اب شکر کیسے؟ زبانی شکر نہیں، آپ نے جب اللہ کا حکم مانا، اپنی مرضی کو چھوڑا، اپنی خواہشات کو چھوڑا، اپنے ماحول کو چھوڑا، ہر چیز کو چھوڑا، اللہ کو فوقیت دی، اور اللہ کو فوقیت دینے کے بعد اللہ کی مرضی کے مطابق کام کیا، لوگوں کی مرضی کو مطابق، اس لیے نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، نہیں، حکم ہے، حکم ہے، اور اس روح کے ساتھ، اس تمام اس کے ساتھ اب ہم نے روح کے ساتھ ہم نے رمضان کے روزے رکھے تو اس سے ہماری روحانی ترقی ہوتی ہے، ہمیں اللہ کی محبت آتی ہے، ہمیں حکمت اور دانائی حاصل ہوتی ہے، ہم پہ ہر چیز کے نقطے واضح ہوتے ہیں، روشنی ملتی ہے، وہ اندھیرے چھٹتے ہیں، بد اخلاقی کے، روحانی بیماریوں کے، نفس کی بیماری سارے چھپ جاتے ہیں۔ یہ ایک، اب جب اس طریقے سے ہم روزہ رکھیں گے، پورا مہینہ جب میں اس طریقے سے روزہ رکھوں گی، انتہائی محبت، انتہائی اللہ اور رسول کے عشق میں ڈوب کر، اللہ اور رسول کی محبت میں ڈوب کر، اس کی تمام کیفیات کو اپنے اوپر طاری کروں گی، ہر چیز کا خیال رکھوں گی، تو پھر اللہ کہتا ہے کہ دیکھو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے تم سے پوچھیں تو انہیں کہو کہ میں قریب ہوں۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا بہت قریب ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے بہت قریب ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہمیں سن رہا ہے، لیکن ہمارا طریقہ کار صحیح نہیں ہے، ہمارا اللہ پہ یقین نہیں ہے، ہم جس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں اس طریقے سے ہمیں اللہ کی یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اللہ میرے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جب آتا ہے، یہ تمام چیزیں ہمیں جب فیل ہوں گی کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ میرا خیال رکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے عزت دے رہا ہے، مجھے محبت دے رہا ہے، مجھے رزق دے رہا ہے، تمام چیزیں اللہ کی طرف سے مجھے فیل ہوں گی کہ سب اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں۔ اس وقت تو ہم نے دنیا کو سامنے رکھا ہوا ہے تو دنیا کی طرف سے آ رہی ہیں، شوہر کی طرف سے آ رہی ہے، بچوں کی طرف سے آ رہی ہے، باپ کی طرف سے آ رہی ہے، معاشرے کی طرف سے آ رہی ہے، بزنس کی طرف سے آ رہی ہے، جاب کی طرف سے آ رہی ہے۔ نہیں، جب ہمارا طریقہ کار صحیح ہو جائے گا تو ہمیں فیل ہوگا کہ اللہ میرے بہت قریب ہے اور وہ میرا خیال رکھ رہا ہے، میری ہر بات کو سن رہا ہے۔ اللہ کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کہا ہے وہ سچ ہے، لیکن میں کیوں نہیں سمجھ پا رہی، مجھے کیوں نہیں فیل ہو رہا، غلطی میری اپنی ہے۔ مجھے وہ جو ہر اللہ کا قرآن کو مجھے اس طریقے سے لینا ہے جیسے اللہ چاہتا ہے۔ قرآن کو میں نے اس طریقے سے لیا جیسے میں نے ایک مسلمان کے طور پہ میں ہوں، بس اس طریقے سے لیا، اس کو میں نے اپنی زندگی کا جز نہیں بنایا، اللہ کو میں نے اپنی زندگی کا جز نہیں بنایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنی زندگی کا جز نہیں بنایا، تو جبھی تو ہمیں شکایتیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، یہ ہے وہ ساری پریشانیاں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ مجھے ہر وقت یہ فیل ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ میری دعائیں کو قبول کر رہا ہے، تو میں اپنے میں یہ صلاحیت پیدا کرنی ہوگی، اپنی اصلاح کرنی ہوگی، اپنے اوپر توجہ دینی ہوگی کہ کیا وجہ ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا وجہ ہے کہ میں اللہ سے شکایت میری ہو رہی ہے، کیا وجہ ہے کہ مجھے دنیا والوں سے شکایت ہو رہی ہے، کیا وجہ ہے کہ مجھے اپنی ذات سے شکایت ہو رہی ہے، وجہ میں خود ہوں، مجھے اپنی اصلاح کرنی ہوگی۔ کیوں کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے، اللہ کے ہاتھ میں، اور اللہ سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اب پھر اللہ کہتا ہے وہ عجیب دعوت الداعی، جب یہ مجھے پکارتے ہیں، آواز دیتے ہیں، میں تو ان کو جواب دیتا ہوں، باقاعدہ جواب دیتا ہوں۔ اذا دعان ہے، جب یہ مجھے پکارتے ہیں تو باقاعدہ میں ان کو جواب دیتا ہوں۔ اور اچھا، اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ میری بات سن رہا ہے، یا اللہ مجھے سن رہا ہے، یا میں نے کوئی اللہ سے درخواست کی، بات کی تو وہ مجھے جواب آیا، وہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو نہیں سن رہے،
ہم اللہ کو نہیں سن رہے، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ میں سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تو ہر وقت تمہیں فیل ہو، میں تو ہوں تمہارے ساتھ، لیکن تمہیں فیل ہو، تمہیں وہ یقین حاصل ہو، تمہیں وہ نور حاصل ہو، تمہیں وہ محبت اور وہ عشق حاصل ہو، تو اس کے لیے اس کا طریقہ یہ ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میرا کہنا مانو، میری بندگی کرو، میری اطاعت کرو، وَلْيُؤْمِنُوا، اگر تم یقین کرتے ہو۔ یہ ہے اصل وہ نقطہ۔ اگر میں چاہتی ہوں کہ اب مجھے ہر وقت میں نے جو کچھ اللہ سے کہا اور اللہ نے سن لیا، مجھے یہ فیل ہونا چاہیے، مجھے یہ فیل ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، میں یہاں بیٹھی ہوں، وہ میرے ساتھ ہے، مجھے سن رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے وہ یقین ہے۔ تو یہ تو جب ہی نعمت حاصل ہوتی ہے جب ہم اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ کی راہ میں، اللہ کی حکم کو ماننے میں وقف کر دیتے ہیں۔ کوئی کام بھی، کوئی چیز بھی، اپنی زندگی کا کوئی لمحہ بھی، کوئی چیز ہم اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کرتے۔ ہر وقت ہمیں اللہ متوجہ رہتے ہیں اللہ کی طرف، ہر وقت ہم یہی سوچتے رہتے ہیں کہ اللہ کس سے راضی ہو۔ اب ایک اس کی مثال تو بنتی نہیں ہے، لیکن دوں گی۔ اب دنیا میں اگر کسی کو پسند کرتی ہوں، کسی باپ کو پسند کرتی ہوں، بھائی کو، شوہر کو، یا کسی شخص کو، کسی کو بھی عورت کے لحاظ سے پسند کرتی ہوں، تو میرے دماغ میں ہر وقت یہ ہوگا کہ اسے کیا پسند ہے، وہ کس وقت اٹھتا ہے، کیا کھاتا ہے، وہ کیسے خوش ہوگا، وہ کیسے راضی ہوگا، میں اس کو کیسے راضی کروں گا۔ یہ ہے ہمارا، یہ ہے۔ لیکن اب ہمارا اگر یہی محبت، یہی توجہ اگر میں اللہ کی طرف دے دوں، اصل عشق اس سے کرنا چاہیے، تو ساری توجہ میں کہ وہ کیسے خوش ہوگا، وہ کیسے راضی ہوگا، وہ اس وقت میں سے کیا چاہتا ہے، میں یہ کام کیسے کروں، کس طریقے سے کروں کہ وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، یہ تمام گردان میں جائے۔ اگر اس طریقے سے میں یہ ساری زندگی گزاروں، یعنی میں اپنے ذات کی، اپنے کو میں نے نکال دیا، اللہ کو میں نے رکھ لیا، اپنی ذات کو، اپنی میں کو میں نے نکال دیا، اللہ کو میں نے رکھ لیا۔ کام میں دنیا کے کروں گی، عبادتیں نہیں ہیں، پھر صرف فرض نمازیں ہیں، استغفار ہے، درود شریف ہے اور تلاوت ہے، بس۔ لیکن جو صبح سے شام تک جس حیثیت میں مجھے ڈیوٹی دی گئی ہے، تصور، چاہے وہ ماں کی ہے، چاہے بیوی کی ہے، چاہے بہن کی ہے، چاہے پھپھو کی ہے، چاہے دادی کی ہے، چاہے بزنس مین کی ہے، چاہے جاب ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ میں اس طریقے سے انجام دوں گی کہ وہ سب میں رب کے لیے جو کر رہی ہوں، رب کی طرف بھیج رہی ہوں، رب کی رضا کر رہی ہوں۔ اب جب میں اس طریقے سے زندگی گزاروں گی تو اس میں جھوٹ کہاں ہے، اس میں غفلت کہاں ہے، اس میں منافقت کہاں ہے، اس میں ڈبل پالیسی کہاں ہے، اس میں دنیا کہاں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ دنیا تو نکال دی میں نے اللہ کو رکھ لیا، دنیا کی جگہ پہ میں نے اللہ کو رکھ لیا۔ تو جب میں نے اللہ کو رکھ لیا تو یہ دنیا کس کے پاس ہے؟ اسی کے پاس تو ہے۔ تو پھر مجھے اللہ سے دنیاوی دعائیں مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی۔ وہ ہر وقت مجھ سے زیادہ میرا خیال رکھ رہا ہوگا۔ کہیں میں اس کو بھول تو جاؤں گی، لیکن وہ مجھے نہیں بھولے گا، وہ ہر جگہ میرا خیال رکھے گا، غیروں سے میرا خیال رکھوائے گا، دشمنوں سے میرا خیال رکھوائے گا، ہر جگہ میرا وہ کرے گا۔ کیوں؟ کہ میں اس کی محبت ہوں، اس نے مجھے محبت کس سے پیدا کیا ہے اور اپنے لیے پیدا کیا ہے، اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جب میں نے اپنا وقت، اپنی ذات کو اس کے لیے وقف کر دیا، اپنی میں نکال دی، اس کی جگہ میں اللہ کو لے آئی، تو میرا دنیا کا کون سا مسئلہ ہوگا جو رہ جائے گا؟ دنیا کی کون سی خوشی ہوگی جو مجھے نہیں ملے گی؟ دنیا کی کون سی نعمت ہوگی جو مجھے نہیں ملے گی؟ سب کچھ تو اسی کے پاس ہے، میں تو اسی کے گرد گھوم رہی ہوں۔ رہتی میں دنیا میں ہوں، لیکن رہتی میں دنیا میں نہیں ہوں، میں اپنے رب کے پاس رہتی ہوں۔ یہ ہے اصل دین۔
یہ ہے اصل وہ ایمان، یہ ہے وہ اصل مسلمانی۔ جب تک ہم لوگوں میں یہ چیز پیدا نہیں ہوگی، اس طریقے سے نہیں سوچیں گے، اس طریقے سے نہیں کریں گے، ہمیں تو پھر فیل ہی نہیں ہوگا کہ اللہ بھی کہیں ہے۔ ہاں اللہ ہے، بس اللہ ہے، یہی ہے کہ اللہ ہے۔ وہ اللہ بڑا ہے، کیسے بڑا ہے؟ ہم نے تو اپنی ذات کو بڑا کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالی رحیم ہے، کہاں رحیم ہے؟ میں خود ہی سب کچھ ہوں، مجھے تو کوئی چیز اس کی کوئی چیز فیل ہی نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ کہ میں نے اس کو لیا ہی نہیں، اس کو جانا ہی نہیں، اس کو پہچانا ہی نہیں۔ حالانکہ اللہ نے مجھے زندگی اپنے لیے دی ہے، ایک ساری کائنات اللہ نے میرے لیے پیدا کی ہے۔ دونوں دنیایں اللہ تعالیٰ نے، دونوں جہاں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پیدا کیے، جنت بھی اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پیدا کی ہے، جنت الفردوس بھی میرے لیے پیدا کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ نہیں تو وہ دوسری جنت میں تھی، لیکن اس جنت سے وہ یہاں مجھے لائے تو کوئی اس نے دشمنی تو نہیں کی، بلکہ مجھے اس نے چاہا کہ یہ میں ایک ایسی مخلوق پیدا کروں کہ وہ یہاں میرے قریب بیٹھی ہوئی ہو، ہر وقت میرے دیدار کرتی رہے۔ تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ کا وہ دیدار ملے، اللہ کی وہ محبت، تو اپنے دلوں میں اللہ کا عشق پیدا کریں، اللہ سے جوڑیں اپنے کو۔ ہر وقت جو کام کریں، جو کہیں، جو کھائیں، جو پئیں، جو سوچیں، جو لوگوں کے ساتھ رویے کریں، جو تعلقات کریں، جو اٹھنا بیٹھنا، سب اللہ کے لیے۔ اس میں کوئی بندہ نہ ہو، صرف ایک اللہ کی ذات ہو تو سب بندوں سے رہا ہے، ہو تو سب دنیا میں رہا ہے، لیکن نہیں ہو رہا۔ یہ ہے وہ طریقہ۔ اگر ہم اس طریقے سے کریں گے تو اللہ کہتا ہے بھی لعلکم یرشدون، تو تم وہ راہ پالو گے، وہ راستہ پالو گے۔ اب راہ پانا کیا ہے؟ اللہ کو۔ اسی دنیا میں اللہ سے ملاقات ہو جائے گی۔ اب اللہ سے کیسے ملاقات ہو، کیسے وہ ہوگی، یہ آپ کے عشق پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ آپ کے اس تعلقات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ آپ کی اس محبت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ آپ کی اس بندگی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ آپ کی وہ اطاعت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ سے مل سکتا ہے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی محبت آئے گی۔ اس دنیا میں تو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں اللہ اسی دنیا میں ہے، یہیں مجھے اس سے رابطہ کرنا ہے، یہیں اس کی محبت لینی ہے، یہیں اس کے قدموں میں بیٹھنا ہے، یہیں مجھے اس کے قدموں میں بیٹھ کے سجدہ کرنا ہے۔ پھر یہ آنکھیں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہیں، اس کو اگر صحیح معنوں میں مجھے اس کا دیدار کرنا ہے کہ وہ کیسا ہے، کس طریقے سے ہے، کہاں ہے، وہ پھر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اپنے بندوں کو جس کو چاہتا ہے اسے دکھا بھی دیتا ہے، نہیں تو قیامت کے دن تو جنت الفردوس تو پھر کہیں گئی نہیں ہے، وہاں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی۔ اگر اس طریقے سے میں نے زندگی گزاری تو اس وقت ہم خالی خولی ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اگر کیوں میں یہ کیوں کہہ رہی ہوں، یہ اس لیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اپنے لیے، اپنی بندگی کے لیے، اپنی پہچان کے لیے، قرآن مجھے دیا ہے اس پہ عمل کرنے کے لیے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے۔ اگر میں نے نیت نہیں کی اور اس کے مطابق میں زندگی نہیں گزار رہی تو میں تکبر کر رہی ہوں، میں نے اپنے کو آگے رکھا ہوا ہے، اللہ کو میں نے پیچھے کر دیا۔ اب یہ ایک انتہائی باریک نقطہ ہے اس کا کہ ہم اگر اللہ کا حکم نہیں مانیں گے تو ہم تکبر کر رہے ہیں، ہم شرک کر رہے ہیں۔ جس کا بھی میں نے کہنا مانگنا اللہ کے مقابلے میں، چاہے اپنی ذات ہے، چاہے اپنا نفس ہے، چاہے دنیا کی جو بھی چیز، تو وہ میں نے شرک کیا۔ اور ہم سارے مسلمان شرک خفی میں مبتلا ہیں۔ پتھر کے بت ہم نے نہیں، لیکن اس سے زیادہ بت ہمارے دلوں میں۔ اگر میرے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے اور دنیا کی کسی بھی چیز کی ہے تو یہ بت ہے۔ اپنے دل کو دیکھیں، ہر وقت اپنے دل پہ نظر رکھیں کہ وہاں کس چیز کی اہمیت ہے، وہاں کون بیٹھا ہے۔ جب تک اللہ پاک ہے، اللہ سبحان ہے، پاک ہے، جب تک اس دل کو میں پاک نہیں کروں گی اللہ وہاں نہیں آئے گا۔
تو اس دل کو پاک کرنے کے لیے، اس روح کو پاک کرنے کے لیے، اس نفس پہ کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے رمضان دیا ہے۔ تو اب یہ رمضان کا ایک مہینہ میرے پریکٹس کے لیے، لیکن اس رمضان میں مجھے اس طریقے سے روزے رکھنے ہیں کہ سارا سال میں رمضان میں رہوں، سارا سال میں اعتکاف میں رہوں۔ جب تک میری زندگی ہے میں رمضان روزوں ہی کی طرح اب پرہیز کرنا، بچنا کس سے؟ اللہ کی نافرمانی سے۔ تو یہ رمضان ہے، اعتکاف ہے، بچ رہی ہوں۔ کوئی چیز مجھے ایسی چیز نہیں چاہیے جس سے میرے رب مجھ سے ناراض ہو جائے، جس سے میرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہو جائے، کوئی ایسی چیز مجھے نہیں چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ایک طریقہ بتایا کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کو فیل ہو کہ اللہ آپ کو، جب اللہ نے کہہ دیا تو اللہ تعالیٰ میرے بہت قریب ہے، نہیں محسوس ہو رہا، غلطی ہماری ہے۔ اپنے میں وہ صلاحیت پیدا کریں کہ ہر وقت محسوس ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ مجھے، اب دنیا ہے، اس دنیا کو تو چلانا ہے، رشتہ داریاں رکھنی ہیں، شادی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ذریعے یہ تمام اپنی مخلوق پیدا کی ہے، تو وہ تو ہے۔ تو اب یہ دنیا ہے، شادی بیاہ، بہن بھائی چچا پھپھی باپ، یہ سارے یہ سب مجھے کرنے ہیں، کسی سے مجھے منہ نہیں موڑنا، لیکن کیسے کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، وہ میرے اپنے رب سے پوچھ کے کرنا ہے۔ اور رب نے کہاں بتایا؟ مجھے قرآن میں بتایا، اور عمل کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اب اللہ تعالیٰ رمضان میں ایک دوسرا طریقہ میاں بیوی کے متعلق اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اس کا ہے، تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ روزہ کھولا اور پھر اس کے بعد اگر آنکھ لگ گئی تو بس اب دوبارہ روزہ شروع ہو گیا، دوسرا روزہ شروع ہو گیا۔ تو اس میں بعض صحابہ اپنے نفس پہ قابو نہ رکھ سکے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ سہولت پیدا کر دی۔ اس وقت یہ تھا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ اُحِلَّ لَكُمُ اللَّيْلَةَ الصِّيَامُ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ، اور یہ جو عورتیں ہیں رات کے ان پاس، ان کا مطلب وہ تم جا سکتے تم ان کے پاس، کیوں؟ ہن لہن لباس لکم وانتم لباس، وہ تم ان کے لباس ہو، وہ تمہارے لباس ہیں، یعنی ایک دوسرا کے لباس ہیں۔ عورت کی مثال، میاں بیوی کی مثال لباس کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا علم اللہ انکم کنتم تختنون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ کہتا ہے مجھے معلوم ہے کہ تم خیانت کی تم نے اپنے نفس کے ساتھ، تو میں نے تمہیں معاف کر دیا، اور تمہیں میں نے اب حکم یہ ہے کہ رات کو روزہ نہیں ہوگا، رات کے ٹائم پہ۔ اب تم رات کے ٹائم فل آنا باشرہن وابتغوا ما کتب اللہ علیکم، اللہ کہتا ہے رات تم اپنی بیوی سے زوجیت کا تعلق رکھ سکتے ہو، لیکن بے حیائی نہیں ہونی چاہیے، نیت تمہاری ہونی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں تمہاری اولاد لکھی ہے وہ نیت ہونی چاہیے۔ اب ہم سب اپنی نیتوں، عورتیں جو ہیں وہ اپنی نیتوں کو دیکھ لیا کریں۔ وہ کلو، اللہ کہتا ہے اب جب رات ہو جائے کھاؤ پیو حتی یتبین لکم الخید الابیض وخید الاسود، رات کی سیاہی صبح کی اس سے الگ ہو جائے، مطلب تو روزہ شروع من فجر نظر ہو جائے گی، روزہ شروع ہو جائے گا۔ پھر ثم اتم الصیام الی اللیل، رات تک روزہ پورا کرو، وباشروہن وانتم عاکفون من المسجد، اللہ کہتا ہے لیکن اعتکاف، جب تم اعتکاف میں بیٹھو اس وقت تم عورت کے قریب نہیں جا سکتے، اس وقت وہ زوجیت کا وہ نہیں کر سکتے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، اس کی نافرمانی نہیں کرنا۔ ولا تقربوها، اس کے قریب بھی مت جانا، یعنی اللہ نے جو حکم دے دیا، جس طریقے سے سمجھا دیا ویسے ہمیں کرنا ہے۔
کیوں؟ کذالک یبینُ آیاتہ للناس لعلکم یتقون۔ اللہ کہہ رہا میں نے کھول کھول کے تم لوگوں کو ایک ایک چیز بتا دی ہے تاکہ تم پرہیزگار اور متقی بن جاؤ، یعنی اللہ کا وہ راستہ پالو، اللہ کو پالو۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا۔ اب اس میں سب عورتیں، جتنی بھی عورتیں ہیں، عورتوں کو سمجھنا چاہیے، عورتوں کو جاننا چاہیے۔ اپنی بیٹیوں کو آپ لوگ سمجھائیں، بتائیں یہ طریقہ، جس طریقے سے ہم عورتیں کا آپس میاں بیوی کا جو تعلق ہے، اگر وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، وہ اگر ہماری نیت اللہ اور رسول نہیں ہے، جو اللہ نے مجھے جس نیت کے تحت مجھے اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنایا ہے، وہ نیت اگر رکھ کر اگر میں اپنے شوہر سے ملاقات کر رہی ہوں تو فائدہ نہیں ہے۔ اولاد اگر ہم چاہتے ہیں نیک اور صالح اولاد، تو مجھے اس کا طریقہ سیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے، کون سی نیت ہے، کون سا طریقہ ہے، کس طریقے سے ہوگا۔ یہ ساری چیزیں ہمیں خود بھی سیکھنی چاہیے اور اپنی اولاد کو بھی سمجھانا چاہیے۔ اس میں شرم نہیں ہے، جب یہ اللہ کی حدود ہیں، اس حدود کو جاننا چاہیے۔